نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں، عید الاضحیٰ قریب ہے۔ بہت سارے بھائیوں کے کچھ سوالات ہوتے ہیں، تو چند ایک سوالات آج ہم شیخ صاحب کی خدمت میں رکھیں گے تاکہ ان کے بارے میں قرآن و سنت کی رہنمائی لوگوں کو مل جائے۔ خصوصاً ان ایام میں ان سوالات اور ان کے جوابات کی کافی ضرورت تھی۔ پہلا سوال تو شیخ صاحب یہ ہے کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ کیا شریعت نے قربانی کے جانور کی عمر سالوں میں بتائی ہے یا کسی اور طریقے سے بتائی ہے؟ کیا عمر ہونی چاہیے مختلف جانوروں کے، مختلف قسموں کے جو جانور ہیں، یعنی 4 اقسام ہیں ان میں سے؟ جی، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین۔ قربانی کے جانور کے لیے دوندہ ہونا شرط ہے، یعنی سامنے والے دانت اس کے گر کے پھر اگ جائیں۔ یہ یعنی کم سے کم عمر ہے۔ 4 دانت والا، 6 دانت والا، 8 دانت والا بھی جانور قربانی کے قابل و لائق ہوتا ہے۔ تو بکرا ہو، بکری، دمبا ہو، بھیڑ، گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، ان تمام جانوروں کے لیے دوندہ ہونا ضروری ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، لا تذبحوا الا مسنہ الا یسر علیکم فتذبحوا جزۃ من الظان۔ دوندہ جانور ہی ذبح کرو۔ ہاں، تنگی واقع ہو جاتی ہے کہ مارکیٹ میں عدم دستیابی ہے، جانور نہیں ملتا، یا کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ دوندہ جانور نہیں خرید سکتا کیونکہ دوندہ جانور قیمتاً مہنگا ہوتا ہے، تو اس کے لیے 1 سال کا دمبا، 1 سال کا، 6 ماہ کے نہیں، 1 سال کا جزء من الظان ہے۔ اور تمام اہل لغت یہ کہتے ہیں جزء من الظان، 1 سال جس نے مکمل کر لی اس کو کہتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہی اہل لغت سے بات ذکر بھی کی ہے، تو لہٰذا 1 سال کا وہ دمبا ذبح کرے گا۔ یہ بھیڑ یا دمبا ایک ہی نسل ہے؟ جی، ایک ہی نسل ہے۔ بکرے کے لیے تو اجماع نقل کر دی امام ترمذی نے کہ اس کا دوندہ ہونا شرط ہے۔ ایک صحابی نے جب وہ عید سے پہلے قربانی کر دی تھی، آپ نے اس کو دوبارہ قربانی کرنے کا فرمایا، تو اس نے کہا کہ میرے پاس ایک جزا ہے، ایک کھیرا، مطلب ایک بکرا ہے جو دوندہ سے بہتر ہے، کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ آپ نے فرمایا آپ ذبح کریں، آپ کے علاوہ کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بہت واضح ہے کہ بکرا بھی دوندہ ہونا ضروری ہے۔ بکری، بھیڑ، دمبا، چھترا، یہ ساری چیزوں کا، ان تمام جانوروں کا دوندہ ہونا شرط ہے۔ اور جس میں رخصت ہے وہ صرف بھیڑ کی نسل سے ہے کہ اگر کسی کو تنگی ہو وہ بھی 1 سال کا جو ہے وہ جانور ذبح کرے گا۔ تمام اہل لغت جو ہے مسنہ کا معنی دوندہ کرتے ہیں، یعنی عمر کا اعتبار سالوں سے نہیں کیا شریعت نے، دانتوں سے کیا۔ اب بعض اہل علم نے سالوں کا ذکر کیا، انہوں نے ایک سہولت کے پیش نظر بات کی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مسنہ کا معنی شاید کو عمر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، نہیں، وہ مسنہ کو دوندہ ہی سمجھتے ہیں، دوندہ کو مسنہ ہی کہتے ہیں۔ آگے انہوں نے ایک سہولت کی ہے کہ بکری کا دوندہ اتنے وقت میں ہو جاتا ہے، عموماً جو گائے کا ہے اتنے، اور بھینس کا، وہ بیل کا اتنا، اور اونٹ کا اتنا۔ انہوں نے ایک سہولت کے پیش نظر ایک زائد بات کی ہے لغت سے ہٹ کر، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک محتاط اندازہ ہے۔ یہ عمر، جانور کی جو عمر کی انہوں نے بات کی ہے، یہ علاقے پر بھی ہوتا ہے، جانور کی نسل پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی خوراک پر بھی کہتے ہیں کس طرح کی خوراک ہے۔ تو بسا اوقات مطلب کہ ایک جانور جو انہوں نے عمر بیان کی اس میں دوندہ نہیں بھی ہوتا، ہم نے تو اس کا عمر کو نہیں دیکھنا، خواہ وہ 10 سال کا ہو جائے، ہم نے اس کو دانتوں کو دیکھنا ہے۔ اہل علم نے جو سالوں کی بات کی ہے وہ ایک سہولت کے پیش نظر کی ہے، ایک زائد بات لغت سے کر دی ہے۔ ہرگز یہ مطلب نہیں، تمام اہل لغت اس بات پر متفق ہیں کہ مسنہ دوندہ جانور کو کہتے ہیں، لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دوندہ جانور ہی ذبح کرو، یعنی جس کے سامنے والے 2 دانت گر گئے ہوں اور پھر وہ اگ گئے ہوں۔ یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں، جو بیوپاری یا جو مالکان ہوتے ہیں، وہ شاطر قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ جانوروں کے دانت توڑ دیتے ہیں۔ ذرا احتیاط کر لینا کہ ٹوٹے ہوئے ہیں یا تباً یہ ٹوٹے ہیں اور پھر نکلے ہیں، کسی نے توڑے تو نہیں ہیں۔ اگر تباً جب وہ خود اکھڑیں گے دانت تو نیچے سے کچھ نہ کچھ وہ نکلے ہوں گے تو وہ دوندہ کہلوائے گا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اہل علم کی بات نہیں سمجھی، انہوں نے کہا دیکھو جی اتنے سال کا دوندہ مسنہ ہوتا ہے، اتنے سال کا فلان جانور مسنہ ہوتا ہے، ایسی کوئی مسنہ کا معنی دوندہ ہے۔ آگے عمر بیان کر دی ہے، بھئی یہ جو دوندہ ہے اتنے سال میں ہو جاتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور یہاں ایک بڑی وہ قابل غور بات بھی ہے شیخ صاحب کہ
جانور انسانوں کے بارے میں تو چلو ایک رکھا جاتا ہے کہ یہ انسان کب پیدا ہوا کب نہیں، اور برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے اب کے دور میں موجود ہے۔ اب آپ منڈی میں جائیں، وہاں بیپاری جو دانت توڑ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں دھوندے میں بھی، وہ سالوں کے بارے میں کون سا سچ بولیں گے، اور کون سا جانوروں کا برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے؟ کہتے بھی ہیں یہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا 2 سال کا ہے، ہمارے گھر میں پیدا 2 سال کی، اس طرح کی بات کر دیتے ہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو پھر کوئی معیار ضابطہ معیار کوئی نہ رہا۔ تو اصل میں شریعت تو ہمیں ایسی چیز بتاتی جس میں یعنی جس کا اطلاق کرنا ممکن بھی ہو، کہ مسنہ کا ہم اطلاق کر سکتے ہیں اس کے دانتوں کو دیکھ کر، جبکہ شریعت اگر کہتی کہ سال یا 2 سال یا 4 سال، تو پھر ہم کس طرح اس کو مطلب ماپتے یا اس کو اندازہ کیسے کرتے کہ یہ کب پیدا ہوا؟ جانوروں کے تو برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے، جی بالکل صحیح، تو پھر تو ہمارے پاس کوئی ہوتا ہی نہ، ضابطہ ہی نہیں ہے جی جانور کی عمر معلوم، بس اس کے حوالے قربانی کے حوالے سے۔ جی آپ صاحب شیخ صاحب ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کیسی ہے، اور اسی ضمن میں یہ بیان کیا جاتا ہے، ایک تو سنن ابی داؤد کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ میری طرف سے آپ نے قربانی کرنی ہے، ایک روایت یہ ہے، اور دوسری سنن کبریٰ بہقی کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے قربانی کی، یعنی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے، فوت ہو چکے تھے، تو بعد میں انہوں نے قربانی کی اور یہ الفاظ پڑھے کہ بسم اللہ اللہم من کا والا کا و من محمد لا کا۔ تو ان 2 روایات کے بارے میں، کیونکہ یہی مدار ہیں اس بات کا کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے تو آپ کی طرف سے ہم قربانی آج بھی کر سکتے ہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ صحابہ تابعین تبع تابعین بالخصوص خلفائے راشدین ان میں سے کسی سے بھی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا ثابت نہیں ہے۔ جی صحیح، اگر اس کا کوئی شرعی جواز ہوتا اور یہ دلیل سے ثابت ہوتی، اس دلیل کا اتباع صحابہ کرتے، تابعین تبع تابعین کرتے، اپنے فوت ہونے والوں کو ثواب پہنچاتے کہ چلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے طرف سے قربانی کی وہ آپ کی ذات مبارکہ کا خاصہ ہے۔ جی جی، اگر یہ عموم پر بات ہوتی تو صحابہ تابعین تبع تابعین بھی امت کی طرف سے قربانی کرتے۔ ہمیں ایک مسلمان بھی سلف صالحین میں یا اسلاف امت میں نظر نہیں آتا جو فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرتا ہو۔ بعض لوگ والدین کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، بچنا چاہیے، عام صدقہ کریں، قربانی یہ خاص صدقہ ہے، تو اس پر خاص دلیل بھی چاہیے میت کے حوالے سے۔ رہا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا، تو کسی صحابی، کسی تابعی، کسی تبع تابعی یا ائمہ اسلام میں سے یا اسلاف امت میں سے کوئی فرد بشر ایسا نہیں ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہو۔ وہ محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں ہم سے بہت آگے تھے، ان کا ایمان بلندیوں کو پہنچا ہوا تھا اور وہ اپنے رب کی خشیت بھی رکھتے، اس کے باوجود انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی ہے۔ سنن ابی داؤد کے حوالے سے آپ سب جو آپ نے روایت پیش کی سے علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی ہے، نہیں وصیت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں، اور سے عجیب وصیت کی، تو اس میں 4 وجہ سے وہ روایت جو ہے نا وہ قابل عمل نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے اس کے اندر ایک راوی ہے ابو الحسن، جی یہ مجہور راوی ہے، اس کی عدالت اور توثیق ثابت نہیں ہے۔ ظاہر ایسے راویوں سے دین لیں گے جن کی دین کا ہمیں علم ہوگا۔ دوسری بات کہ شریک بن عبداللہ القاضی اس میں صحیح الحفظ ہیں، اور صحیح الحفظ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مدلس بھی ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ روایت صحیح الحفظ ہونے سے پہلے بیان کی ہے، یہ بعد یہ جب تک معلوم نہیں ہوگا اس روایت سے حجت پکڑنا مشکل ہے، اور انہوں نے سماع کی تصریح بھی نہیں کی، ان کے ساتھ روایت بیان کر رہے ہیں۔ جی ثقہ مدلس بخاری مسلم کے علاوہ بصیغہ ان بیان کرے تو روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تیسری اس میں وجہ ذوق جو ہے حکم بن عتیبہ مدلس ہیں، علامہ عینی حنفی نے عمدۃ القاری کے اندر ان کو مدلس لکھا ہے۔ اور چوتھی وجہ جو ہے وہ حنش بن معتمر ہیں جو جمہور ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں۔ یہ روایت 4 وجہ سے ناقابل، یہ تو بہت سخت ضعیف روایت ہے۔ جی رہا مسئلہ آپ صاحب یہ جو سنن کبریٰ بہقی والی روایت آپ نے پڑھی ہے یہ بھی 4 وجہ سے ضعیف ہے۔ اچھا یہ بھی جی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قربانی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جی بالکل ثابت نہیں۔ عاصم بن شریب اس کے اندر ایک راوی ہے جس کو امام ابو حاتم نے جرح و تعدیل میں ہے کہ انہوں نے اس کو مجہول کہا ہے، یعنی جرح و تعدیل کے بڑے امام، علل حدیث کے ماہر امام
ابو حاتم اس کو کہتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، اور پھر اس کی کوئی توثیق ثابت بھی نہیں معتبر. جی معتبر. اب حافظ ذہبی نے بھی میزان الاعتدال میں اس کو مجہول کہا ہے، صرف امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ نے الثقات کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور ان کا تساہل مشہور ہے. مشہور ہے. حافظ ذہبی نے تو ابو حاتم رحمہ اللہ کے قول پر اعتماد کر کے اس کو مجہول کہہ دیا ہے. صحیح. ایک بات ہوگی. دوسرا ایک راوی ابو بکر بن رجاء زبیدی ہے جی، اس کی توثیق نہیں ملی. جی صحیح. تیسری ابو الفضل سفیان بن محمد بن محمود جوہری راوی ہے، اچھا یہ ثقہ نہیں ہے، اس کی توثیق نہیں ملی ہے جی. جی صحیح. چوتھی وجہ جو ہے وہ ابو نصر احمد بن عمر بن محمد عراقی ہے، اس کی بھی توثیق نہیں ملی ہے. اب جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت ہے تو ان کو یہ 4 اعتراضات کے جواب تلاش کرنے ہوں گے، اس کے بعد وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ثابت ہے. تو ہم بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی شرعاً ثابت نہیں ہے. کسی صحابی نے آپ کی طرف سے قربانی نہیں دی. جب صحابہ نے نہیں دی تو پھر ہمیں بھی کوئی حق نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی دیں. اصل تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اطاعت، آپ کی اداؤں اور سنتوں کو اختیار کرنا، نہ کہ وہ اعمال کرنا جن پر شریعت نے کوئی دلیل ہی قائم نہیں کی ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اگلا سوال شیخ خسی جانور کی قربانی کے بارے میں ہے. بعض لوگ یہ مغالطہ بازی سے کام لیتے ہیں اور عام لوگ بھی بیچارے الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی خسی جانور جو قربانی کے حوالے سے روایات ہیں وہ ضعیف ہیں کہ خسی جانور کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو، روایات ضعیف ہیں، لہٰذا خسی جانور قربانی کرنا درست نہ ہوا. اچھا نہیں، خسی جانور کی قربانی پر اجماع ہے. ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے المغنی کے اندر لکھا ہے لا نعلم فیہ خلافا. اللہ جی. یعنی ہمیں اس میں اختلاف کا علم ہی نہیں ہے. جب ابن قدامہ رحمہ اللہ مسلمانوں کا ایک حوالے سے یہ بات ذکر کر کسی نے اختلاف کیے نہیں، 2 مسلمان بھی اس بات پر مختلف نہیں ہے کہ خسی جانور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے یا ہونی چاہیے. وہ سارے کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ خسی کرنا جو ہے جانور کو یہ عیب نہیں ہے جی، قربانی کا عیب نہیں. نہیں ویسے بھی آپ سب یہ عیب نہیں ہے یہ ہمارے مطابق اگر دیکھا جائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ شریعت نے ایک تو اسے روکا نہیں، یعنی خسی کرنے سے منع نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خسی کی اجازت موجود ہے. اگر کوئی آدمی کسی جانور کو خسی کرتا ہے گناہگار تو نہیں ہے نا، اس نے جائز اور درست کام کیا ہے. تو شریعت کیا جانوروں کو معیوب کرنے کا کہتی ہے. اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ لیس ھذا عیبا، جلد 10 صفحہ نمبر 3 پہ، کہ خسی کرنا جانور کو، یہ جانور کا خسی ہونا یہ عیب ہے ہی نہیں. تو جب یہ عیب ہی نہیں ہے تو پھر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ روایات ثابت نہیں ہے. جی جی ٹھیک ہے. اگر یہ مطلب عیب ہے، اگر مان لیجئے کسی کی بات کہ یہ عیب ہے، تو یہ عیب قربانی میں مانے نہیں ہے. قربانی میں مانے نہیں ہے وہ ہر عیب، جی آپ صاحب، ہر عیب قربانی میں مانے نہیں. وہی عیب قربانی میں مانے ہوں گے جن پر شریعت نص اور دلیل قائم کرتی ہے. تو یہ ایک سمپل سی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلمانوں کو اختلاف ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ جاہل لوگوں کی گھڑنتلے ہیں. جی اہل علم کی باتیں، علم والوں کی باتوں پہ توجہ دیں. لیکن آپ سے نجر اللہ فرما رہے ہیں کہ لیس ھذا عیبا، جی جی، اور میں کہتا ہوں عیب مثال کے طور پر، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ آج بھی علماء جو ہیں وہ تو اختلاف نہیں کرتے. بعض ایسے لوگ جن کا علم سے تعلق نہیں ہے، جی بالکل، یا بے استادے ہیں، وہ اس طرح کی باتیں لوگوں میں مشہور کرتے ہیں. روایات 1-2 لکھ کے بھیج دیں یہ ضعیف ہیں لہٰذا قربانی. کتابیں لکھ دی ہیں. کتاب بھی سنا ہے کہ کسی بندے نے لکھی ہے جی. کوئی جاہل مطلق ہوگا. دیکھیں جی ہم نے تو روایات کبھی پیش ہی نہیں کی ہے. ہاں جی، ہماری دلیل ہی نہیں. جی دوسری بات ہے کہ ہمیں کوئی کیوں بتائے گا یہ روایت صحیح اور ضعیف ہے. اللہ نے ہمیں علم دیا، سمجھ دی ہے. ہم اللہ سے ڈر کر روایات کی جو ہے نا وہ کرتے ہیں پڑتال، ان کی تحقیق کرتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے وہ ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو ہم پیش نہیں کرتے. جب پیش نہیں کرتے تو وہ کیوں کہتے ہیں یہ ضعیف ہے؟ جی وہ جب پیش کریں تو تب کہیں یہ ضعیف ہے. ہم تو امت کا اتفاق پیش کرتے ہیں. یعنی ایک تو پہلی بات تو صحیح ہے کہ جو شریعت نے بتایا نا کہ عیوب یہ ہیں، ان میں سے یہ نہیں 4 لا تجوز فی الاضاحی. بالکل. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے کہنا کہ نہیں یہ بھی عیب ہے، جب آپ نے فرمایا کہ یہی عیب ہیں جو قربانی میں مانے. بالکل آپ صاحب بجا فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک جسارت ہوئی نا. جی یعنی شریعت سازی کے معاملہ میں چلا جائے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں قرار دیتے. ایک مسلمان اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے، تو وہ ایک ہمت سے کام لے رہا ہے، اس کو یہ ہمت نہیں کرنی چاہیے. اور اس پہ پھر اجماع امت کی بھی خلاف ورزی، جیسا کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. تو ان تک تو ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ان تک تو کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا. بعد میں اگر کسی نے کیا ہو اب بھی علماء نہیں کرتے، بعض جہلا کرتے ہیں. بالکل.
امام احمد نمبر رحمہ اللہ نے بول کر کہا ہے کہ ارجو ان لا یکونا بہ باس، جی مطلب کہ میں یہی امید کرتا ہوں اس میں تو کوئی حرج والی بات ہی نہیں ہے. جب ائمہ ہدا ائمہ اہل سنت کے نزدیک حرج والی بات نہیں ہے تو ہمارے نزدیک وہ حرج والی بات کیوں ہے؟ بالکل ہمیں تو اپنے اسلاف کی پیروی میں بات کرنی چاہیے نا کہ ائمہ اپنی روایات کو بہتر جانتے ہیں. احمد نمبر رحمہ اللہ نے تو حدیث تو نہیں پیش کی ہے نا، انہوں نے تو اپنا علم پیش کیا ہے، میرا علم یہ ہے، اور اس علم کے حوالے سے ہی مغنی میں آ گیا کہ تمام اہل علم جو ہیں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو بات تو بہت واضح ہے، پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو اس میں کیوں اشکال واقع ہو جاتا ہے اور جہلوں کی باتوں پہ کان دھرتے ہیں. کیا دین جہلوں سے لیں گے یا علم والوں سے؟ جی شیخ آخری سوال آج کا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ صاحب آپ نے اس پر ماشاءاللہ ایک مضمون بھی تحریر کیا، بعض میں نے کہہ سکتے اس کا اختصار کہہ دیں، تھوڑے سے حوالے چند اس میں جمع کر دی، ایک چھوٹا سا وہ بھینس کی قربانی کے حوالے سے ایک تحریر کر دیا. تو الحمدللہ ایک تو یہ ہمیں شرف ہے کہ سب سے پہلے ہمارے رسالہ السنہ میں جو مضمون چھپا بھینس کی قربانی کے حوالے سے وہ آپ کا چھپا تھا. اس سے پہلے یہ مطلب کہ کوئی ایسی کتاب یہ تحریر نہیں تھی. ہاں نعیم الحق صاحب نے ان کی وہ کتاب بھینس کی قربانی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا وہ کتاب لکھی تھی. وہ شیخ نے تو بڑی کتاب لکھی تھی. بہرحال ان کا اپنا ایک ذوق جو سلسلہ تھا وہ تھا. اہل لغت جو ہیں، اہل لغت وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے جو ہے نا جی ایک ہے، یعنی جو گائے ہے وہ بھینس ہے، جو بھینس ہے وہ گائے ہے، یعنی جنس دونوں کی ایک ہے، ایک ہی ہے. یعنی جو بھینس ہے وہ گائے کی جنس ہے. الجوامیس والبقر فجنس واحد. یہ فتاوی الہندیہ، اس کو عالمگیری کہتے ہیں، فتاوی عالمگیری، اس کے اندر بھی حنفی علماء کا فتویٰ موجود ہے. اور تمام علماء لغت نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی جنس ہے. جب گائے کی جنس ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات امام احمد نمبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر اجماع نقل کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں مجھے کوئی اختلاف کا علم نہیں ہے. یعنی احمد نمبر کا جو دور ہے یعنی وہ خیر القرون کے دور کے قریب کا دور ہے نا، اس وقت تک تو کسی مسلمان نے اختلاف نہیں کیا، بعد میں کیا. جی بعد میں کیا. حالانکہ ایک سہولت ہے، اچھی بات ہے. اس میں جو لغت ہیں یہ مسئلہ ہمارا حل کریں گے. جی بالکل. فقہا یہ مسئلہ حل تو نہیں کریں گے، اہل لغت یعنی یہ شرعی مسئلہ نہیں، یہ تو لغوی مسئلہ ہے، یا اسے کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کی عادات وغیرہ کے جو ماہرین ہوتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے. اور لغوی جب اس طرح کی کوئی مطلب جانوروں کے بارے میں بتاتے ہیں تو ان سے رہنمائی لے کر تب بتاتے ہیں، اور ان کا اتفاق اس بات پہ واضح دلیل ہے کہ یہ. اور پھر یہ جو جاموس شیخ نام ہے عربی میں جاموس، تو وہ تو فارسی سے ہے گاؤ میش. بعض لوگ ہمارے نا وہ یہ اردو یا پنجابی میں یہ بھینس کا لفظ یا مجھ کا لفظ، یہ تو گائے تو گائے ہوتی ہے، یہ تو بھینس ہے. تو اگر عربی میں اس کا نام دیکھیں جاموس تو وہ گاؤ میش ہے، یعنی فارسی علاقے اجمی علاقے کی گائے. جی بالکل گائے، یہ گائے ہے. جی بالکل ایسی ہی ہے. جی تو اگر بعض لوگ یہاں یہ بات کرتے ہیں، ہم نے وہ تحریر میں بھی تفصیل سے ذکر کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی یہ نسل، تو ہمیں بچنا چاہیے. تو پھر تو افریقن امریکن اور یہ ہماری عیسائی وال کی اور دیسی ولایتی ساری گائیاں نہیں تھیں. جی بالکل ایسے وہاں تو عربی گائے پھر تلاش کر کے لانی ہوگی. بالکل ایسے. دوسری بات آپ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مرغیوں کی کتنی انواع ہو گئی، بکریوں کی، بھیڑوں کی. اس وقت مکہ میں تمام کی تمام جو بکریوں کی یا گاؤں کی، اب گائیں دیکھ لیں آپ، ان کی کتنی اقسام، اس وقت وہ ساری کی ساری نہیں پائی جائے. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا گائے کھائی ہے جی آپ نے اس کا گوشت کھایا ہو. اس کا یہ مطلب نہیں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت نہیں کھایا وہ جانور حلال نہیں ہے، اس کی قربانی صحیح نہیں، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات کہتے ہیں کہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ جفتی نہیں ہو سکتی. اگر گائے کی سانڈ سے کریں تو بچہ نہیں ہوتا، اور بھینس کو بیل کے ساتھ جفتی کریں تو بچہ نہیں ہوتا. یہ تو بعض نسلوں میں یعنی ایک ہی نسل میں اس طرح کی چیز پائی جاتی ہے. مرغیوں کا آپ دیکھ لیں کتنی ایسی مرغیوں کی اقسام ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ان کا ملاپ کیا جائے تو وہ انڈے بھی نہیں دیتی. اور دوسری اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے. جفتی کا ہو جانا ایک نسل ہونے کا معیار ہو تو پھر تو گدھا گھوڑا ایک ہو گئے. جی خچر ایسے ہی پیدا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہو جاتا ہے. جی یعنی گدھا اور وہ گھوڑے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے. وہ تو پھر ایک نسل ہو گئی اگر یہی معیار ہے. جی دوسری بات اہل لغت جو ہیں جی وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں. یہ جن کا کام تھا انہوں نے اپنا کام اچھی طرح نمٹایا ہے. جی ہم ہیں ان سے اختلاف کر رہے ہیں. ہم کو لغوی تو نہیں ہے نا. جو اہل لغت ہے ان کا فیصلہ ہمیں مان لینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھینس ہے جاموس جنس من البقر،
بات سمپل سی ہے، اس میں اختلاف کی میرے خیال میں گنجائش نہیں ہونی چاہیے، جی صحیح، تو شک بھی نہیں اس میں ہونا چاہیے. آپ بھلے کٹے کی قربانی کریں، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، اطمینان کے ساتھ. جی آج کا ہمارا پروگرام یہیں تک تھا. انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ حضرات جو ہمارے چینلز کو دیکھتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، آپ ان ویڈیوز کو شیئر کریں، ہمارے چینلز کو خود بھی سبسکرائب کریں، لوگوں کو بھی دعوت دیں، کیونکہ ہم یہ جو ویڈیوز ہم یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس سے ہم کوئی کمائی نہیں کرتے. ہم نے کوئی ان کو اپنے چینلز کو مونیٹائز نہیں کیا ہوا کہ اس سے ہم کوئی کمائی کریں. ہماری ویڈیوز پہ کوئی ایڈز نہیں آتی. ہم اس کو شرعاً جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ ایڈز کے آنے کا جو طریقہ ہے، مختلف قسم کی ایڈز آتی ہیں. کبھی کوئی نازیبا تصاویر آ جاتی ہیں، کبھی کوئی ایسی چیزیں جو جائز نہیں ہیں، حرام ہیں، ان کی ایڈز آ جاتی ہیں. تو ابھی تک کوئی ایسا طریقہ ہمارے سامنے نہیں آیا کہ جس سے ہم خالص شرعی طور پر ان ایڈز کو ایڈ کر سکیں. اگر کبھی آیا بھی تو یہ جو سلسلہ ہوگا، اگر بالفرض کبھی ہم نے کیا، تو پھر بھی یہ سلسلہ ہماری جیب کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے اسی اسلام میڈیا کے لیے ہی استعمال ہوگا. تو اس لیے آپ کھلے دل سے ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں، لوگوں کو دعوت دیں، تاکہ یہ کتاب و سنت کی جو دعوت ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حنیف کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.